نگراں حکومت کا جاتے جاتے انوکھا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے آٹے کی برآمدی پر عائد پابندی ختم کر دی، توثیق کر دی۔ گندم دستیابی میں کمی کے باوجود آٹے کی بیرون ملک فروخت کی اجازت دے دی۔ آٹا ایکسپورٹ کرنے کے لیے گندم امپورٹ کی جائے گی۔ آٹے کی ایکسپورٹ پر زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ بڑھانے کا خدشہ۔ پنجاب میں ایک ماہ کے اخراجات کے لیے 358 ارب روپے مختص۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تعلیم کے لیے 10 ارب 16 کروڑ مختص۔ ہیلتھ سروسز کے لیے 27 ارب 64 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ گندم اور شوگر کی خریداری کے لیے 30 ارب روپے۔ زراعت کے لیے 21 ارب 63 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریلیف پیکج کی مد میں 1 ارب 31 کروڑ 36 لاکھ روپے رکھے گئے۔ ترقیاتی اسکیموں کی مد میں 28 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مثبت جمہوری تاریخ قائم کر دی۔ خود چل کر اپوزیشن رہنما رانا آفتاب احمد خان کی نشست پر گئیں، خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کیا۔ رانا آفتاب احمد خان نے آمد پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ سولہ رکنی پنجاب کابینہ کی حلف برداری آئندہ 48 گھنٹے میں متوقع۔ سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب اور پرویز رشید کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ اتحادی جماعت کاف لیگ کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ N148 ملتان سے منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی جیت کا معاملہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر نے رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے اپیل پر سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی۔ فوری قرض کی فراہمی کا لالچ، صارفین جال سازوں کے چنگل میں پھنسنے لگے۔ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں منظم نوسرباز مافیا سرگرم، اقدامات نہ ہونے کے سبب سادہ لوگ لٹنے پر مجبور۔ آن لائن قرضے لینے والوں کی زندگیاں عذاب، لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کا ملازم بھی چنگل میں پھنس گیا۔ محبوب عالم نے 10,000 قرض لیا اور لاکھوں روپے ادا کیے۔ صحت مند بچے صحت مند معاشرہ مہم چلانے کا اعلان، پنجاب بھر میں مہم کا آغاز 1 مارچ سے کیا جائے گا۔ اساتذہ اور والدین کو صحت بخش خوراک کے چناؤ کی تربیت دی جائے گی۔ محکمہ فوڈ کے افسران اسکول میں جا کر اساتذہ اور والدین کو آگاہی لیکچر دیں گے۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کو صاف کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1 ماہ میں صوبے کو صاف کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ 1 ماہ بعد دیکھوں گی احکامات پر کس حد تک عمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ستھرا پنجاب بارے اجلاس میں گفتگو۔ صادق آباد میں ادویات کی قلت، شہری پریشان، انسولین مارکیٹ سے غائب، شوگر کے مریضوں کی جان پر بنائی، نیورو کے مریضوں کی ٹیبلٹ ٹیگرال بھی عدم دستیاب۔ بہاولپور میں نمونیا کے کاروبار جاری، 24 گھنٹے میں 26 نئے مریض رپورٹ، 15 صحت یاب، 21 بچے وکٹوریہ اسپتال کی ایمرجنسی اور 5 OPD میں رپورٹ۔ رواں سال نمونیا سے 64 بچوں کی اموات ہوئی۔ THQ اسپتال پپلا میں اہم اسامیاں خالی، منظور شدہ 51 کی بجائے صرف 29 ڈاکٹر تعینات، 22 اسامیاں تعیناتی کی منتظر، طبی سہولیات کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال عیسیٰ خیل میں تعمیراتی کام، اسپتال میں ایک جاری کام کی وجہ سے عارضی پریشانی کا سامنا۔ MS کے مطابق 2 ماہ میں تعمیر و مرمت کا کام مکمل ہو جائے گا۔ سردی ختم ہوئی نہیں، بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ شروع، رحیم یار خان میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا، کاروبار زندگی تباہ، شہری مشکلات سے دوچار۔ بہاول نگر میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا، خواتین خانہ پریشان، بھاری بلوں نے بھی شہریوں کی چیخیں نکال دی۔ صارفین کا کہنا ہے گیس آتی نہیں، ہر ماہ بھاری بل آ جاتے ہیں۔ MC احمد پور شرکیہ کی مبینہ نااہلی سانحہ کا پیش خیمہ، ننگی تاریں شہریوں کے سروں پر موت منڈلانے لگی،
بارش کی صورت میں دیواروں میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے. شہریوں نے اسلحہ احوال کی اپیل کر دی. جہانگیرہ میں تجاوزات مافیا بے لگام. کشادہ سڑکیں تنگ گلیوں میں تبدیل, گزرنا بھی محال. شاہراہوں پر ریڑھی بانوں کا قبضہ. اسکول اور دفاتر کے اوقات کار میں ٹریفک جام رہنا معمول. انتظامیہ پر منتھلی لے کر خاموش ہونے کا الزام. ایم ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کی بڑی کارروائی. 26 سے زائد غیر منظور شدہ بلڈنگز اور کمرشل سٹرکچر کو مسمار کر دیا. 20 دکانیں سیل. ماڈل ٹاؤن, فیض عام چوک, موزہ رام گلی, ملتان بائی پاس روڈ, وہاڑی چوک, ٹی چوک, شار رکن عالم کالونی سے تجاوزات بھی ہٹوا دی گئی. ریلیف کی آخری امید وہ بھی دم توڑ گئی. عیسیٰ خیل کی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش نایاب. شہریوں کا کہنا ہے اشیاء کے ریٹ عام مارکیٹ سے زیادہ ہیں. آٹے کے حصول کے لیے چکر لگانے پر مجبور ہیں. آٹا فوری فراہم کرنے کا مطالبہ. ماہ رمضان کی آمد ایرانی کھجور 4,000 روپے مہنگی ہو گئی. ملتان کی ہول سیل مارکیٹ میں کھجور 12,000 سے بڑھ کر 16,000 روپے فی من ہو گئی. آڑھتیوں نے کہا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو کھجور 20,000 روپے فی من ہو جائے گی. بیٹیوں کا جہیز بنانے والوں کے لیے خوشخبری. سونے کی قیمت میں مزید 500 روپے کمی. 24 کیرٹ سونا 2,20,000 روپے تولہ. 22 کیرٹ سونا 2,02,000 روپے فی تولہ فروخت ہونے لگا. مدت ملازمت میں توسیع نہ ملنے پر نابینا ڈیلی ویجز ملازمین سراپا احتجاج. ڈی سی آفس چوک بہاولپور بلاک. مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی. ڈی پی او ڈی جی خان کی زیر صدارت کرائم میٹنگ. جرائم کی شرح, پولیس کارکردگی کا تفصیلی جائزہ. شکایات کو ہر صورت ٹیگ لگانے کی ہدایت. سنگین مقدمات میں ملوث ملزموں کی گرفتاری یقینی بنانے کا حکم. ملتان پولیس کی کارروائی. رواں ماہ 40 اشتہاری گرفتار. جرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے. کریک ڈاؤن جاری رہے گا. ٹی ایس پی گلگشت سرکل ظہیر بابر کی گفتگو. قوم کے نونہالوں کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانا ہے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز. ٹیمیں گھر گھر ویکسین پلانے میں مصروف. عوامی مقامات پر بھی کاؤنٹرز قائم ہیں. انتظامیہ ہدف کے حصول کے لیے پر امید. خانپور میں 95% ٹارگٹ مکمل. روہی نے مسئلہ اٹھایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا. آفٹرنون اسکول پروگرام کے اساتذہ کو 1 ماہ کی تنخواہ مل گئی. باقی 7 تنخواہیں بھی جلد ادا کرنے کی یقین دہانی. رحیم یار خان میں اساتذہ نے گزشتہ روز احتجاج کیا تھا. بھیرا کے عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے سیشن جج کی تعیناتی. بھلوال سے 300 کے قریب مقدمات بھیرا منتقل. سیشن جج کی تعیناتی سے سفر سے نجات ملے گا. بیماریوں کی روک تھام. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان بھی متحرک. احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے ہدایت. واٹر کولر کی صفائی, پانی جمع نہ ہونے دینا ہیڈ ماسٹر کی ذمہ داری ہوگی. فضائی آلودگی سے متعلق آگاہی دی جائے گی. تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام میٹرک سالانہ امتحانات. رول نمبر سلپس آن لائن. قوائف چیک کرنے کی ہدایت. درستگی کے لیے امیدوار بورڈ آفس سے رابطہ کر سکتا ہے. قوائف کی درستگی کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن. دوسری طرف چیئرمین بورڈ اور کنٹرولر امتحانات کی پریس کانفرنس. محکمہ زراعت بہاولپور کے 77 افسروں کی ترقی. مجھ سمیت 8 افسروں کی 19ویں گریڈ میں ترقی ہوئی. ڈویژنل ڈائریکٹر جمیل غوری کہتے ہیں ہدف سے 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ گندم کاشت ہوئی. محکمہ زراعت بھکر کے زیر اہتمام تل اگاؤ آگاہی سیمینار. ڈائریکٹر زراعت شاہد حسین. ڈی سی ڈاکٹر نور محمد اوان کا خطاب. کہا منظور شدہ بیج کاشت کر کے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے اگیتی کاشت ضروری. درجہ حرارت میں کمی اگاؤ کو
متاثر کر سکتی ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے اگاؤ کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے۔ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فصل کاشت کرنے کی ہدایت۔ کیروڑ پکا میں نیو سپورٹس کمپلیکس میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر امداد اللہ خرم عباسی نے پودا لگا کر مہم میں حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجد محمود اور تحصیل سپورٹس آفیسر جمشید مجید نے بھی پودا لگایا۔ کہا شہری کیروڑ پکا کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں انٹرپرینیورشپ نمائش۔ صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجہ محمد حسین، بیورو چیف روہی ڈاکٹر امجد بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا احسن اقدام۔ خیرپور ٹامے والی میں 2 روزہ فری آئی کیمپ، مریضوں کا مفت معائنہ، آپریشن بھی کیے گئے، 1.5 ماہ کی ادویات بھی دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں جشن بہارہ کی تیاریاں۔ ڈائریکٹر جنرل PHA قدسیہ ناز کے مطابق 1 سے 8 مارچ تک فیسٹیول جاری رہے گا۔ تفریح کے لیے مختلف پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں۔ اور یونیورسٹی آف لیا کا سپورٹس گالا، طلبہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ سپورٹس گالا کا مقصد پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔